تو یقیناً انسان محتاج ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کی دنیا میں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، اور اگر آپ کے آس پاس کہیں اس طرح مجبور اور محتاج لوگ ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ویسے یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں عرض کر دوں، یہ جو آخری مہینہ ہوتا ہے نا، مارچ اور اپریل کا، مارچ کا بھی اینڈ ہے اور آگے اپریل شروع ہونے والا ہے، تو ان دنوں میں نا جو غریب لوگ ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، یا کثیر العیال لوگ جس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، جفاکش لوگ، ان دنوں میں ان کے گھر میں نا گندم اور آٹے کا بحران ہوتا ہے، ایک قسم کا قحط ہوتا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی مشکل اپنے گھر میں بچوں کے لیے آٹا مہیا کرنا ہے۔ تو ان دنوں میں ہمارے لیے صدقے کا بہترین موقع اور انسانیت کی خدمت کا بہترین موقع ہوگا کہ ہم اپنے آس پاس خیال رکھیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری برادری میں، ہمارے ہمسائیوں میں، ہمارے محلے میں جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کے گھر میں آٹا تک بھی نہیں، ان کی گندم ختم ہو گئی ہے، اور ادھر مہنگائی اتنے زور کی ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے اگر وہ سارا دن محنت مزدوری کرے تو مشکل سے وہ ایک دن کا آٹا جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ جن شہروں میں جو ہے حکومت کی طرف سے یوٹیلیٹی سینٹر پر جو آٹے دیے جا رہے ہیں، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ بیچارے بڑی مشکل سے ان کو جو ہے وہ آٹا مہیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے خدمت انسانیت کا بہت بہترین چانس، جس میں ہم اللہ کا بہت جلدی قرب حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں غریب لوگوں کو آٹا لے کر دیں۔ جس کے گھر میں گندم نہیں ہے، نظر رکھیں اپنے ہمسائیوں پر، اپنے رشتہ داروں کے پاس جن کے گھر میں آٹا گندم نہ ہو، تو خود خرید کر، افضل صدقہ یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ ان کے گھر میں آٹا پہنچائیں۔ اچھا، یہی حال اس وقت دینی مدارس کا بھی ہے کہ جو آخری مہینہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا مارچ کا، اپریل میں الحمدللہ 14-15 کو جو ہے وہ نئی گندم آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان دنوں میں بعض مدارس میں آٹے کا بھی بحران ہے۔ بہت سارے مدارس کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہاں فاقہ ہے، اور بھی کئی ایسے چھوٹے مدارس ہیں۔ تو آپ اپنے آس پاس کے ارد گرد کے جو دینی مدارس ہیں نا، تو وہاں کا بھی خیال کیجیے۔ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات جو مہمانان رسول ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارے بچے جو ہے وہ تو شکم سیر ہو کر سوئیں، ہم پیٹ بھر کر کھائیں، اور ہمارے قریب ایک دینی مدرسہ ہے، اس میں پڑھنے والے بچے اور بچی ہیں، وہ بھوکے سو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہترین میری طرف سے آپ کو ایک میسج، ایک پیغام ہے، بلکہ ایک التماس اور ایک درخواست ہے کہ اپنے آس پاس کے جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، معلومات کیجئے، ان کی خبر گیری کیجئے، اور ان کے گھر میں جا کر آٹا راشن پہنچا کر آئیے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا، جب رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک خاتون کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے بچوں کو وہ دلاسے دے رہی تھی، اور ایسے خالی دیگچی چڑھائی ہوئی تھی، اور بچے سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں اماں ہمارے لیے کوئی سالن یا کوئی چیز تیار کر رہی ہے۔ تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے آنسو نکل آئے کہ عمر کے ہوتے ہوئے ایک خاتون، ایک بچوں والی عورت جو ہے وہ بھوکی ہے۔ تو بیت المال سے سامان کی ایک بوری تیار کی، اور جب اس کو اٹھانے لگے تو آپ کے ساتھ جو آپ کا خادم تھا وہ کہنے لگا یہ میں اٹھاتا ہوں۔ تو کتنی پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اسلم، تو دنیا میں تو یہ میرا بوجھ اٹھا لے گا، لیکن قیامت کے دن تو میرا بوجھ تو نہیں اٹھا سکے گا۔ میں امیر المومنین ہوں، لیکن یہ بوری میں خود اٹھاؤں گا۔ تو وہ راشن کی، وہ آٹے کی، وہ سامان کی بوری آپ نے اٹھائی، اس بیوہ عورت کے گھر میں خود چھوڑ کر آئے، اور صرف چھوڑ کر دے کر واپس نہیں آئے۔ فرمایا جیسے میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، عمر جب تک ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھے گا تو واپس نہیں جائے گا۔ تو عزیز دوستو، ہم صحابہ کے پیروکار ہیں، حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ سنت ادا کرو نا۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیے ہے، آپ کے گھر میں گندم بچی ہوئی ہے، آپ کی کلہوٹی گندم والی بھری ہوئی ہے،
سال ختم ہونے والا ہے، نئی گندم آنے والی ہے، ایسے غریب لوگوں کو آپ دے دیں، صدقہ کر دیں، جن کے گھر میں آٹا تک نہیں، ان کے گھر میں آج شام کا آٹا نہیں ہے، ہمارے پاس وافر مقدار میں ذخیرہ پڑا ہے۔ تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو ایک میسج دے دیا کہ ان دنوں میں خاص طور پہ افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائیں۔ جس کے گھر میں آٹا نہ ہو تو آٹا اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔